الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاری او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، اور مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو آپ کی بعثت اللہ رب العزت کا فضل خاص. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت کا احسان، اس کا کرم، اس کی نوازش کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے سراپا اپنا فضل بنا کر کے بھیجا. اسی لیے یہ بات بتائی گئی کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا امتیاز رہا اور آپ کا بڑا کرم رہا امت پر کہ آپ نے قرآن مجید پر عمل کر کے ایک شاہراہ چھوڑی. قرآن مجید اگر بین الدفتین خانہ کعبہ کی چھت پر رکھ دیا جاتا، لوگ پڑھتے، سمجھتے، جہاں تک ہو سکتا عمل کرتے، لیکن قیامت کے دن وہ کہتے کہ بار الہ اس میں تو بڑی مشکل باتیں موجود تھیں، ہم اس پر کیسے عمل کرتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پر عمل کر کے ایک راستہ دکھایا، ایک شاہراہ چھوڑی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان صحابہ کرام کو جواب دیا تھا جنہوں نے پوچھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، برتاؤ اور سلوک کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور برتاؤ تو قرآن مجید ہی تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان کے ساتھ محبت کرنا بھی ضروری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والدین، سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد دوسرے درجے پر ہے جن سے ہمیں دل و جان کے ساتھ محبت کرنی ہے. سب سے پہلا درجہ اللہ رب العزت کا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں سب زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اور آپ سے محبت ایسی کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ بنا لیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، چلے جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں الا نفسی، سوائے میری جان کے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. آپ نے فرمایا عمر اپنی جان کو تم نے بچایا کیوں؟ جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں بناتے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے غور کیا اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، عمر تمہارا ایمان اب جا کر کے مکمل ہوا، اب تک تمہارے ایمان میں خلل تھا. ہم آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس درجے تک ہے.
ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے مال، ہمارے اسباب، ہماری تجارت، ہماری کیریئر، شاید ان کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر نہ آتا ہو، العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت سے ٹوٹ کر کے محبت کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی دین و جان کو فدا کر دینا، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں اپنی کیریئر سے محبت ہے، اپنی تجارت سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، اسباب سے محبت ہے، اپنی جائیداد سے محبت ہے، اپنی حویلیوں سے محبت ہے، یہ ساری محبتیں ہم کو کھینچے ہوئے ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس درجہ محبت کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں جیسا کہ مطلوب ہے؟ اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اتنی محبت کریں جیسا کہ اس کا حق۔ غزوہ بدر میں صفیں لگ رہی تھیں، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سواد بن غدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صف سے نکل جاتے تھے باہر بار بار۔ آپ بدر کے میدان میں صفیں درست فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں استووا سووا صفوفکم سدوا الخلل، یہ بیچ میں گیپ بھر لو، صفیں سیدھی رکھو، لیکن حضرت سواد نکل جاتے ہیں باہر۔ آپ وہاں پہنچے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ٹہنی تھی، دوسری روایت میں آتا ہے کہ تیر تھا۔ آپ نے حضرت سواد کے پیٹ پر تھوڑی سی ٹھوکر لگا کے فرمایا استوی یا سواد، سواد ذرا آپ صف میں رہیے، کیوں باہر نکل جاتے ہیں؟ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوجعتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، مجھے بدلہ چاہیے۔ غزوہ بدر میں صفیں لگ رہی ہیں، مسلمانوں کی صفیں ادھر ہیں، ادھر مشرکین کی صفیں لگ رہی ہیں۔ حضرت سواد کہتے ہیں مجھے بدلہ چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ٹہنی لو، بدلہ لے لو، آج پتہ نہیں کیا ہو، آج آر پار کی لڑائی کا موقع ہے۔ لیکن صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو لنگی پہنے ہوئے ہوں، میرے اوپر تو چادر بھی نہیں ہے، آپ اپنی چادر ہٹائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر گرا دی تو حضرت سواد بن غدیہ دوڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور آپ کا شکم مبارک اور آپ کی پشت مبارک چومنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد تم کو تو بدلہ لینا تھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے چنندہ اور سچے نبی ہیں، آپ نے فرمایا کہ آج آر پار کی لڑائی کا دن ہے اور آج جو کامیاب ہو جائے اور شہید ہو جائے اسے جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ میری تمنا ہے کہ میں آج شہید ہو جاؤں، میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ سب سے آخری ہستی جس سے میرا جسم لگا ہوا ہو آپ کی ذات گرامی، آپ کے مبارک جسم میں میرا جسم ٹچ ہو جائے، اس حالت میں میں اللہ تعالیٰ سے ملوں۔ تو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معنوی محبت بھی کرتے تھے اور جسمانی محبت بھی کرتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اور یاد رکھیے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی ٹوٹ کر کے ہم اس راستے میں کوئی قربانی نہیں دے سکتے، نہ وقت کی قربانی دے سکتے ہیں، نہ مال کی قربانی دے سکتے ہیں، نہ صلاحیتوں کی قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ گردن کٹانا یہ آخری چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آدمی شہادت کے طور پر دے کر کے درجے بلند پر فائز ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے محبت جتنی بڑی ہوگی قربانی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ آپ کی بیوی بیمار ہو جائے تو آپ اسپتال میں کھڑے رہتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، بچہ بیمار ہو جائے تو آپ اپنا بینک بیلنس لگا دیتے ہیں، آپ کی تجارت ڈیمیج ہونے لگے تو آپ اس کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ جتنی بڑی محبت ہوتی ہے اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اپنی جان سے بھی زیادہ ہم محبت نہیں کریں گے، آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں بنائیں گے تو آپ کے لیے ہم قربانی نہیں دے سکتے۔ وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اثاثے کی قربانی، کیریئر کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں جان نہیں لگا سکتے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے شہادت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب 12 وفات یا 12 میلاد کا موقع ہے، ربیع الاول کا مہینہ آئے تو جلسے کیے جائیں، جلوس کیے جائیں اور ہم تمام پروگرام کریں اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ نہیں، ہر دن کا ہر لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پر درود بھیجا جائے، مجلس میں آپ کا نام آئے اور درود نہ بھیجا جائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ کہا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جبریل نے کہا کہ لعنت ہو اس پر، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہ ہوں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر رحمتوں کی بارش 10 گنا زیادہ فرماتے ہیں۔
تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور آپ پر درود و سلام بھیجا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی بات مانی جائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جو لوگ جماعتیں چھوڑ کر کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، آپ کی نافرمانی کر کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ محبت کا حق ادا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے اصل کامیابی حاصل کر لی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری بات مانو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے کیسز کورٹ میں نہ لے جائے جائیں، باطل کے ایوانوں میں نہ لے جائے جائیں۔ ہم کسی بھی کورٹ میں اپنے کیس نہ لے جائیں، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو حل کریں۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ کی قسم یہ مومن ہو نہیں سکتے یہاں تک کہ آپ کو حکم نہ بنا لیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں، اور جب آپ فیصلہ فرما دیں تو اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کر دیں۔ آج ہمارے کیسز کورٹ کے اندر موجود ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے میں ہوتے ہیں فوراً کورٹ میں آدمی چلا جاتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے جھگڑے ہوتے ہیں کورٹ میں چلا جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے جھگڑے ہوتے ہیں، دیگر لوگوں سے معاملہ ہوتا ہے، انمن ہو جاتی ہے، کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنے مسئلے حل کیے جائیں۔ مصالحتی جو کمیٹیاں ہیں مسلمانوں کی وہاں حل کر دی جائیں، دارالقضا میں اپنے کیسز حل کیے جائیں، اللہ اس کے رسول کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے اور کہا جائے کہ مجھے گھاٹا منظور ہے، جو نفس موٹا ہو گیا ہے، جو میرا انا موٹی ہو گئی ہے، میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات اور ان کے فیصلے کے سامنے۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، اور اگر یہ ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ظاہری محبت ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معنوی محبت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اگر محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے راستے میں گالیاں کھائی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں کھائی ہیں، ہم ان کے راستے میں پتھر کھائیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے ہیں، اسٹرگل کریں، اس راستے میں پریشانیاں اور مشکلات کو جھیلیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں پریشانیاں جھیلی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے اور غالب کرنے کے راستے میں گالیاں کھانی پڑی، پٹائی آپ کی ہوئی، آپ کو کے جسم اطہر پر پتھر مارے گئے، آپ کے خلاف قتل کی سازش ہوئی۔ آپ کے صحابہ کرام نے بھی وہی کام کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا اور کر کے دکھایا تھا۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم، جس پر امت کو اور ہم کو اور آپ کو چلنا چاہیے۔ اپنے دل میں محبت پیدا کریں اللہ کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ایک سسٹم آف لائف دیا، کوڈ آف لائف دیا، ایک نظام دیا جو نظام کامل ہے اور شامل ہے، کمپریہنسو سسٹم آف لائف، پوری زندگی کو محیط، اور آپ کا جو لایا ہوا نظام ہے وہ پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی خصوصیات ہیں اس میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جو دین اس دنیا میں لا کر کے لوگوں کے درمیان انٹروڈیوس کیا، اس پر عمل کیا، وہ دین مساوات سکھاتا ہے، کانسیپٹ آف ایکوالٹی، سارے لوگ برابر ہیں ایک ماں باپ کی اولاد۔ جہاں پر لوگ اونچے تھے نیچے تھے، جہاں پر آقا تھے اور غلام تھے، جہاں پر طرح طرح کی پریشانیاں تھیں، جہاں خواتین ماری اور پیٹی جا رہی تھیں، زندہ درگور کی جا رہی تھیں، آپ نے فرمایا کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب برابر ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، اے مسلمانوں نہیں کہا گیا، اے مومنوں نہیں کہا گیا، اے لوگو، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم کو جماعتوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے تاکہ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تمہارا آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے۔ تم وجہ امتیاز نہیں ہے، یہ شرف نہیں ہے،
फख्र जिताने का मौका नहीं है ये। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक ज्यादा अखलाक वाला है, किरदार वाला है, अल्लाह ताला से डरने वाला है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाया हुआ दीन है उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। आपने बताया कि सब एक है, और आपने अरफा के मैदान में जो खुतबा हज्जतुल वदा दिया उस खुतबे में आपने फरमाया ला फज़ल लिअरबीन अला आजमी वला लिआजमीन अला अरबी वला लिअहमर अला अस्वद वला अस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी आजमी पर, किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत नहीं है। फौकियत है तो तक़वा की बुनियाद पर। यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इम्तियाज है। आज मुसलमान सैयद हैं, खान हैं, पठान हैं, अंसारी हैं, मंसूरी हैं, न जाने कितने तबकों में बटे हुए हैं। आपने फरमाया कोई भी हो वजह इम्तियाज सिर्फ एक चीज है, वो तक़वा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ लोगों ने कहा कि आप खलीफा नामिनेट कर दीजिए, 6 आदमियों की काउंसिल मत बनाइए। हज़रत अबू बकर ने आपको नामिनेट कर दिया था लोगों से मशवरा करके, आप भी ऐसा कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आज अबू उबैदा बिन जर्राह होते तो मैं उनको नामिनेट करता। ताउन अमवास में उनका इंतकाल हो गया था। दूसरा फरमाया मौला सालिम अबी हुदैफा आजाद करदा गुलाम, आज अगर जिंदा होते तो मैं खलीफा के लिए उनको नामिनेट कर देता। ये दीन हमारा रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, खित्ते की बुनियाद पर नहीं आया। ये दीन तो वो है कि एक शख्स जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, जिसका रंग नहीं मिलता था, जिसकी जुबान नहीं मिलती थी, जिसका खित्ता नहीं मिलता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया, बल्कि आपके दिल में उतर गया। आप मेराज से वापस आते हैं तो कहते हैं बिलाल वो कौन सा अमल है कि मैं जन्नत की सैर के लिए गया तो क्या देखता हूं कि तुम्हारे कदमों की आवाज मेरे आगे आगे चलती। हजरत बिलाल रोते हैं और कहते हैं सैयदना कोई खास अमल नहीं है, बस जो आम सहाबा करते हैं वही करता हूं। बस इतना है कि जब मैं वजू करता हूं तो 2 रकात नफिल पढ़ लेता हूं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत बिलाल को सैयदना कह के बुलाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत बिलाल को सैयदना कह के बुलाते हैं। यहाँ रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर, खित्ता की बुनियाद पर, यहाँ और वहाँ की बुनियाद पर यह दीन नहीं आया है। यह दीन तो आया है अल्लाह ताला को अपना रब तस्लीम करने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानने, कुरान मजीद को अपनी किताब और आईन मानने, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए पूरी जिंदगियां कुर्बानी के तौर पर दे देने, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन खुश हो जाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये दीन का वो कॉन्सेप्ट है जो लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। आज हम रबीउल अव्वल के महीने में बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आपका लाया हुआ मिशन, आपका लाया हुआ काम, आप जिस काम के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए और उम्मत मुस्लिमा को जो काम दिया है उसको भूल जाते हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए बर्पा किया गया, कंप्लीट ह्यूमन काइंड के लिए, मुसलमानों के लिए तुम उठे नहीं हो। हिंदुस्तान के अंदर 1 अरब से ज्यादा जहां पर जो इंसान रहते हैं सबके लिए तुम उठे हुए हो। वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। हमने तुमको उम्मत वसत बनाया है। ये उम्मत आज जुलूस में लग गई है, ये उम्मत आज धरनों पर लग गई है, ये उम्मत आज नारों में लग गई है। ये उम्मत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने, आपकी इताअत करने, आपकी इत्तिबा करने, आपको हकम बनाने, आपके दीन के लिए आपने जैसे स्ट्रगल किया, स्ट्रगल को छोड़ करके ये उम्मत सिर्फ रबीउल अव्वल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने वाली उम्मत बन गई। तो फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उभरा हुआ पैगाम है जो लेकर के आए वो ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, तुम सब एक हो। मुत्तकी शख्स तुम्हारे दरमियान जो अल्लाह ताला से ज्यादा तकवा रखने वाला है वही सुपीरियर है, वही बेहतर है। क्या हमारे दरमियान मुत्तकी लोगों की कदर है? हमारे दरमियान मालदारों की कदर है, हमारे दरमियान ओहदेदारों की कदर है, हमारे दरमियान बड़े घर वालों की कदर है, हमारे दरमियान जिसके पास जायदाद है, जिसके पास प्रॉपर्टीज है उसकी कदर है। लोग झुक झुक के सलाम करते हैं। एक गरीब आदमी अगर वो मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह ताला की हुदूद पर चलने वाला है, उसको कोई सलाम करने वाला नहीं है। ये हमारा ईमान है, ये हमारी अजमत है, ये हमारी बुलंदी। याद रखिए, हम तमाम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सामना करना है हौज़े कौसर पर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपना सारा हिसाब किताब देना होगा। इन सारी खुराफात को छोड़ करके वैसे ही बन जाएं जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सहाबे कराम थे, और उसकी तालीमात हमको दी गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा उभरा हुआ काम जो आपके दीन का था वो ये था कि आपका दीन पूरी जिंदगी की रहनुमाई करता है। इनफरादी जिंदगी हो, इज्तिमाई जिंदगी हो, घर की जिंदगी हो, आदाब की जिंदगी हो, इंसान के मामलात हो, ताल्लुकात हो, लेन देन हो, माशरत हो, मईशत हो, सियासत हो, सारी चीजों की रहनुमाई दीन इस्लाम करता है।
ہم میں سے بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز روزے کی رہنمائی تو اسلام کرتا ہے، لیکن لین دین کیسے ہو، شادی کیسے ہو، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کیسے ہوں، ہم روزی روٹی کیسے کمائیں اور کن کو ووٹ دیں اور کیسی سیاست کریں، اس کے بارے میں دین اسلام تعلیمات نہیں دیتا. نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تم نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو پوری زندگی تمہاری دین کے مطابق گزرنی چاہیے. ماں کے پیٹ میں بچہ جنین کی شکل میں ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر کے جب تک قبر میں ڈال کر کے مٹی نہیں جلا دیتے، اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیاں ہمارے لیے موجود ہیں. اسی لیے ہم تمام کو پوری زندگی ویسے ہی گزارنی چاہیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گزار کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد و محراب تک محدود تھے، یا زیادہ سے زیادہ آپ نے کچھ جنگیں لڑی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ اسی لیے بنائی گئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمارا قائد، ہمارا رہبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر قیادت، جن پر رہبری ختم ہے، ہمارا قائد کیسا تھا؟ ہمارا قائد مسجد کے اندر امام وقت کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گھر کے ذمہ دار فرد کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی اور معلم کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے اندر سماجی مصلح کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی اسلامی اسٹیٹ کے چیف کی حیثیت سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. یہ ہمارا قائد، کمپریہنسو لیڈر اور کمپریہنسو سسٹم آف لائف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر کے گئے ہیں، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، یہ ہے 12 ربیع الاول کا حق کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی سمجھیں جیسے اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن میں بتایا، جیسے آپ کی سیرت ہمارے پاس محفوظ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لایا ہوا سسٹم ہے اور آپ کی لائی ہوئی زندگی ہے، اس میں دوسرا بڑا یہ ہے کہ ساری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے. آپ اگر روزی روٹی حرام کمائی سے کماتے ہیں یا آپ کی روزی روٹی میں سود کا شائبہ موجود ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز اور ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی، ہماری بیوی نافرمان بنتی ہے، ہمارے بچے ہمارے راستے پر نہیں چل سکتے. ہمیں حلال کمائی کمانا ہے، جو لقمہ ہم کھاتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں وہ حرام نہیں ہونا چاہیے، وہ حلال ہونا چاہیے. دین تو کمپریہنسو ہے. اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کا جو سب سے ابھرا ہوا پہلو تھا وہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے. آپ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ سب سکھانے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے. حج کے میدان میں تو آپ فرماتے تھے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں یہاں موجود نہ ہوں تمہارے درمیان. اشارہ ہو گیا تھا کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا، آپ دنیا سے جانے والے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مناسک اور مراسم عبودیت ہی سکھانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے تھے. یہ تو فاؤنڈیشن ہے، یہ تو بنیاد ہے، یہ تو لازمی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے کام کے لیے دنیا میں آئے تھے، وہ تھا اس زمین پر ظلم کا خاتمہ اور انصاف کا قیام. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اس زمین پر انبیاء اتارے، کتابیں نازل کی، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی فرقان نازل کیا تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے. آپ کو مکہ شریف میں نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں نکالا گیا، آپ کو مکہ شریف میں غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمت کرنے کی وجہ سے نہیں نکالا گیا، آپ کو مکہ شریف میں لوگوں کو جوڑ کر کے رکھنے کی وجہ سے نہیں نکالا گیا. آپ کو مکہ سے نکالا گیا کہ آپ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو وحدہ لا شریک، اللہ رب العزت کا چلے گا، اللہ تعالیٰ کی بات ماننی پڑے گی. ظلم کا خاتمہ ہوگا. آپ نے ظالموں کو للکارا، ابو جہل کو للکارا، ابو لہب کو للکارا، عتبہ اور شیبہ کو للکارا اور کہا تم غلاموں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہو، خواتین کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، ظلم نہیں چلے گا. اب یہاں پر انصاف قائم ہو گیا. اور یہ امت جس میں ہم تمام ہیں، ہم تمام کو کہا گیا ہے یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم انصاف کے علمبردار بن جاؤ. مومن کہیں بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا، ظلم کے خلاف بولے گا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وليس ذلك حبط خبط من الایمان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. آج ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے. آج ہم فلسطین کے بارے میں بولتے ہیں یہاں لیکن ایکشن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سرحدیں بنی ہوئی ہیں. اس لیے ہم یہاں زبان کا استعمال کر رہے ہیں. ہم ظلم کو ظلم کرتے ہیں، اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں،
وہاں پر جو صہیونیت چل رہی ہے اس کے خلاف بولتے ہیں، اس لیے کہ ہم ظلم کے خلاف بولنے والی امت کا حصہ ہیں، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ ہاتھ سے روکنے کی پوزیشن میں ہو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے کی پوزیشن میں ہو تو زبان سے روکو۔ ہم زبان سے روکتے، ہم دل میں برا سمجھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، غربا مساکین کی خدمت کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش اس لیے ہوئی تھی کہ یہ شخص تو مکہ میں پیدا ہوا ہے، مبعوث ہوا ہے، یہ تو ہماری چودراہٹ ختم کر دے گا، یہ تو جیسے جیسے زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ ختم کر دے گا، ہماری بالادستی ختم کر دے گا، ہمارے احکامات ختم کر دے گا۔ آپ نے ظلم کے خلاف اٹھ کر کے للکار کی۔ آپ بتائیے وہ ہشتی جو سراپا رحمت للعالمین تھی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگیں کیوں لڑنی پڑی؟ بدر کے میدان میں آپ نے تلوار کیوں اٹھائی؟ احد کا مارکا کیوں سر کیا؟ غزوہ خندق و حنین میں آپ نے کیوں میدان میں جا کر کے وہاں پر آپ نے باطل کے خلاف، طاغوت کے خلاف کیوں آپ وہاں پر سفارہ ہوئے؟ کیوں آپ کو کرنا پڑا؟ آپ تو سراپا رحمت للعالمین تھے، آپ اپنی نمازیں پڑھتے، آپ اپنے روزے رکھتے، لوگوں کو کہتے کہ نیک رہو، اچھی اچھی باتیں کرو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا دین دیا گیا تھا، اور آپ کو جو دین دیا گیا اس میں سول لاز بھی تھے اور اس میں کرمنل لاز بھی تھے، عام قوانین بھی تھے۔ مکہ کی زندگی میں عام قوانین پر تو عمل کر رہے تھے صحابہ، لیکن جو فوجداری نظام تھا، فوجداری قوانین تھے، وہ بغیر قوت کے، بغیر طاقت کے نہیں ہو سکتے۔ چوری نہیں مٹ سکتی، چوری کا ظلم، زنا کا ظلم، قتل و غارت گری کا ظلم، لوگوں کے حقوق چھیننے کا ظلم، یہ نہیں مٹ سکتا جب تک کہ آدمی کے پاس طاقت نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر کے اسلامی اسٹیٹ کا قیام فرمایا، اور آپ نے فرمایا اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی آج چوری کرے گی لقطع محمد یدہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹ دے گا۔ آج چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، آج زانی کو پتھر مارے جائیں گے، اس کو ختم کیا جائے گا، آج قصاص میں لوگوں کی جانیں لی جائیں گی، اس لیے کہ اس قصاص میں زندگی ہے۔ اگر تم ظالم کا ہاتھ پکڑتے ہو تو مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے اور دوسرے ظالم ڈر کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج اگر قاتل کو تم قصاص میں قتل کرتے ہو تو بہت سارے قاتلوں کے قتل سے بچ جاتا ہے معاشرہ اور سماج۔ یہ دین اسلام کا وہ حرکی تصور ہے جس کو لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جماعت اسلامی ہند جو پورے ملک میں کام کر رہی ہے، یہ اسی کام کے لیے ہے، اقامت دین، فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل۔ ہم وہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جہاں پر ظلم کا خاتمہ ہو جائے، جہاں انصاف کا بول بالا ہو جائے، جہاں پر امن اور شانتی ہو۔ اس زمین پر کبھی بھی امن و شانتی نہیں آ سکتی جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اس زمین پر نافذ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔